آج مریم بی بی کی یہ بات جو کر رہی تھی ٹک ٹاکر کہہ کر، یہ خود بھی بہت اچھی ٹک ٹاکر ہے، آج ٹکرے نہ مارے، صبر کرے صبر، ابھی 5 سال مریم بی بی کی کارکردگی دیکھیں۔ بحیثیت مسیحا خیبر پختونخوا کے اسپتالوں کا ذکر کرتی چلوں، ہزارہ ڈویژن میں صرف ایک ٹرشری کیئر سینٹر ہے، ایوب میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل، جہاں بارش ہو جائے تو چھت ٹپکنے پڑ جاتا ہے، مریض باہر گیلریز میں پڑے ہوتے ہیں، گیلریوں میں پانی ہوتا ہے، اور انصاف کارڈ کے نام پر جو انہوں نے سیاست کا کھیل رچایا، KP 100 کا، افسوس ہے کسی SOPs پہ انہوں نے کوئی میڈیکل سینٹر دیا؟ میڈیکل سینٹر دینے کی بات تو ہے نہیں، ہاسپٹل دینے تھے، اپنے رشتہ داروں کو نوازا گیا۔ ڈاکٹر شائستہ جدون صاحبہ، جناب اسپیکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گی اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اپنے قائد میاں شہباز شریف صاحب کا، اور اپنی لیڈر مریم نواز صاحبہ کا، کہ جنہوں نے آج مجھے اس ایوان میں ایک پلیٹ فارم عطا کیا کہ میں بھی اپنے علاقے کی نمائندگی کر سکوں۔ 8 فروری کو عام انتخابات ہو گئے اور ملک ایک جمہوریت کی ڈگر پر چلنے لگ پڑا۔ صدر صاحب کا اس دن خطاب ہوا، جو کچھ اس ہال میں ہوا اس پر مجھے افسوس ہے، اور میں صدر صاحب کی سپیچ کی اس کڑی کو بڑھاتے ہوئے اپنے علاقے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گی۔ میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہوں، میرا تعلق ہزارہ ڈویژن سے ہے، اور میں ضلع ہری پور سے بلانگ کرتی ہوں۔ سر، مجھے افسوس ہے کہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں جو 10 سال سے غلامی کی زنجیروں میں جیسے جکڑا پڑا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ جو لوگ یہاں پر آ کر فارم کے نعرے لگاتے ہیں، خیبر پختونخوا میں انہیں کوئی فارم اس دن نظر نہ آ سکا۔ میں نے خود PK 46 سے الیکشن لڑا، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ جو میرے ساتھ وہاں پر ہوا۔ یہاں پہ وہ عورت آ کر کہہ رہی ہے کہ بحیثیت خاتون میں خواتین کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، وہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو خواتین کے ساتھ اور خاص کر میرے ساتھ کیا گیا اس کی ویڈیوز آج بھی میرے پاس موجود ہیں۔ میرے خلاف انہوں نے درخواستیں دی، میرے خلاف انہوں نے FIR کٹوائیں۔ آج مریم بی بی کی یہ بات جو کر رہی تھی ٹک ٹاکر کہہ کر، یہ خود بھی بہت اچھی ٹک ٹاکر ہے، آج ٹکرے نہ مارے، صبر کرے صبر، ابھی 5 سال مریم بی بی کی کارکردگی دیکھیں۔ بحیثیت مسیحا خیبر پختونخوا کے اسپتالوں کا ذکر کرتی چلوں، ہزارہ ڈویژن میں صرف ایک ٹرشری کیئر سینٹر ہے، ایوب میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل، جہاں بارش ہو جائے تو چھت ٹپکنے پڑ جاتا ہے، مریض باہر گیلریز میں پڑے ہوتے ہیں، گیلریوں میں پانی ہوتا ہے، اور انصاف کارڈ کے نام پر جو انہوں نے سیاست کا کھیل رچایا، KP 100 کا، افسوس ہے کسی SOPs پہ انہوں نے کوئی میڈیکل سینٹر دیا؟ میڈیکل سینٹر دینے کی بات تو ہے نہیں، ہاسپٹل دینے تھے، اپنے رشتہ داروں کو نوازا گیا۔ میں آپ کو دیر کے ایک اسپتال کی بات کروں، وہاں کی آبادی اتنی کم ہے، وہاں 4000 اپینڈسیکٹمیز ہو گئی، کسی کے سائن اینڈ سمٹمز کو دیکھا ہی نہیں کیا، بس جو مریض آئے جا رہا ہے بس کاٹے جاؤ پھینکے جاؤ۔ افسوس صد افسوس۔ اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمیں پابند سلاسل کیا گیا، جب مریم بی بی نے اس دھرتی پاکستان میں اپنے والد کے ساتھ قدم رکھا، اس وقت بیٹی کو جب پابند سلاسل کیا گیا، اس وقت ان لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ ایک عورت جو ہے اس کو پکڑ کے اپنے باپ کے سامنے جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ عورت نہیں تھی جب اس کی ماں مری تو وہ یہاں پر رو رہی تھی اپنی ماں کے جنازے کو دیکھنے کے لیے؟ افسوس در افسوس۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ میں ایک عورت ہوں تو ایک عورت کے حقوق کی جنگ لڑیں۔ اگر وہ باہر نکلی، آج وہ دہلیز پر صحت کے پروگرامز دے رہی ہے، آج اس نے الیکٹرک موٹر بائکس دی ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اس کے اوپر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ نکتہ چینیاں بڑی آسان ہے، کام کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو گالی گلوچ کی سیاست سے دور رکھا ہے۔ KPK میں جو حال ہوا ہے گالی گلوچ کی سیاست سے، اس پر میں ذکر کرتی جاؤں اپنے لیڈر امیر مقام صاحب کا کہ انہوں نے اس وقت پارٹی کا ساتھ دیا اور ہمارا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا
کہ ہم پنجاب سے پی ایم ایل این کی سیاست کو ختم کریں گے. پنجاب تو ماشاءاللہ امید کرن کے ہاتھ میں, کے پی کے سے انشاءاللہ آپ کا خاتمہ بہت جلد ہو جائے گا. نوجوان نسل کو ابھی پتہ چل چکا ہے کہ وہ جو جھوٹے وعدے نوکریوں کے کیے گئے, وہ جو جھوٹے گھروں کے وعدے کیے گئے, وہ سب کے سامنے آ چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری نوجوان نسل اب پہچان چکی ہے کہ انہوں نے کس راہ پہ جانا ہے. ہم اپنی بھی سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کریں گے کہ وہ سچ بیان کرتے ہیں, اور ان کی سوشل میڈیا جتنے جھوٹ ہوتے ہیں ان کو لا لا کے بیان کرتی ہے. ان کے فارم سچے کرتی رہتی ہے, ہمیں جھوٹا ثابت کرتی رہتی ہے. بول کے لب آزاد ہیں تیرے, آپ کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے گا. سر, میں ضلع ہری پور سے تعلق رکھتی ہوں. سب سے پہلے یہ ذکر کروں, ہم لوگ پٹھان بیلٹ کے لوگ ہیں. پورے ہزارہ ڈویژن میں آج تک تو کوئی عورتوں کی یونیورسٹی نہ بن سکی, کوئی میڈیکل یونیورسٹی نہ بن سکی, لڑکیاں کوئی ایجوکیشن میں پڑھنے نہیں جا سکتی. سر, وہاں تو میں جب پی کے 46 میں گئی تو پہاڑوں میں پرائمری اسکول میں بھی بچیوں کو بچوں کے ساتھ بٹھایا جا رہا تھا, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو, وہ چھوٹی بچیاں اگر نہیں بھیجتے اسکول تو سوچیں جو بچیاں یونیورسٹی لیول میں جائیں گی وہ کیسے پاسبل ہے. مجھے پتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے انڈر یہ چیز صوبے کے پاس آتی ہے, پر ہمارے صوبے کے بھاگ دوڑ جن کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے, مجھے تو یقین نہیں آتا کہ وہاں کچھ ہو سکے. ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں آج اس پارلیمنٹ میں اپنے علاقے کے لوگوں کی آواز بلند کرنے آئی ہوں. اگر بجلی کا نظام دیکھیں تو دھرم بھرم پڑا ہے. وہ جو تارے ہیں وہ اتنی خستہ حال ہے کہ 2 بوندیں گر جاتی ہیں تو 3-3, 4-4 دن تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں گی کہ ہمارے علاقے کو بے حد ضرورت ہے کہ اس کی طرف بھی نظر ثانی کی جائے. پانی کا یہ عالم ہے کہ بنیادی ضرورتوں کی بات اور سہولیات کی بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں وہاں عورتیں آج بھی گھڑے اٹھا کر پہاڑوں سے پانی بھر کر لے کے جاتی ہیں. مویشیوں تک کا پانی وہاں موجود نہیں ہے. زرعی زمین ہے, اگر اس کو پانی مہیا کیا جائے, وہاں پہ ٹیوب ویلز لگائے جائیں تو میرے خیال میں بہت اچھا ہمارے لیے ایک زراعت کا ذریعہ بن سکیں گی. بہت شکریہ اسپیکر صاحب, آپ نے مجھے یہ وقت دیا اور مجھے بولنے کا موقع بھی دیا. یہی کہوں گی کہ میرے میاں صاحب نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں اپنا فیصلہ رب کی ذات کے سامنے چھوڑتا ہوں. میرے رب کی ذات نے تو انہیں بے گناہ ثابت کر دیا, یہ بھی اپنا فیصلہ نیازی صاحب کا چھوڑ دیں, کیا پتہ رب کی ذات نے بھی بہترین فیصلہ کر دیا ہوگا. اندازے بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری ایک بات. شکریہ.